جب جامعہ فاروقیہ سے فارغ ہو گیا تو جامعہ اسلامی مدینہ منورہ چلا گیا۔ مدینہ منورہ جب چلا گیا تو وہاں سے پھر مجتہد بن گیا، سمجھے، غیر مقلد مجتہد بنا۔ تو پھر یہاں پاکستان جب تشریف لاتے تو ابو حنیفہ پر حملہ کرنا بھی شروع کر دیا کہ ابو حنیفہ نے یہ غلطی کی ہے، ابو حنیفہ نے یہ غلطی کی ہے۔ تو ایک دفعہ صدر میں کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، فون کیا، آپ کو سمجھ میں آیا نہیں ہے مولانا؟ ہاں ملنگو، آپ تو علماء بنی اسرائیل بنیں گے نا، ابھی یہاں سے جا کر کے فارغ ہو جائیں گے کیا؟ کسی جس کی مرضی ہے جو بھی چاہیں، جو بھی دلیل آگے کہ یہ فرض ہے یہ واجب ہے، اس طرح نہیں ہوگا۔ ان کے لیے یہی اصول ہے، اگر دلیل قطعی ثبوت قطعی دلالت ہے تو جانب اس بات میں پھر میں نے عرض کیا کہ فرض کا ثبوت ہوگا، اور جانب نفی کے اندر حرام قطعی کا ثبوت ہوگا۔ اور دلیل اگر قطعی ثبوت ہے لیکن ظنی دلالت ہے، یا ظنی ثبوت ہے قطعی دلالت ہے، جانب اس بات میں واجب کا ثبوت ہوگا، اور جانب نفی کے اندر اللہ آپ کا بھلا کر مکروہ تحریمی وغیرہ کا، ٹھیک ہے، واجب یا سنت مؤکدہ کا جانب اس بات میں، اور جانب نفی کے اندر یہ کہ مکروہ تحریمی کا۔ اور اگر دلیل ظنی ثبوت ظنی دلالت ہے، ظنی ثبوت اور ظنی دلالت ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، تو ایسی صورت کے اندر جانب اس بات کے اندر مباح اور مندوب کا اس بات ہوگا، اور جانب نفی کے اندر کراہیت تنزیہ کا ہوگا۔ اللہ کے لیے کچھ پڑھا مولانا ایسے میں پھر کراہیت تنزیہ اور خلاف اولا، بولو کراہیت تنزیہ کی یہ چیز مکروہ تنزیہی ہے، اور کبھی آپ کو بتائیں گے کہ مکروہ تنزیہ نہیں بلکہ خلاف اولا ہے۔ تو کراہیت تنزیہ اور خلاف اولا میں دونوں میں فرق یہ ہے، کراہیت تنزیہی جو ہوتا ہے وہ مدلول نص ہوتا ہے، اس پر دلالت کرنے والی نص موجود ہوتی ہے، دلیل اس پر موجود ہوتی ہے صراحتاً۔ کراہیت تنزیہی یہ مدلول ہے، مدلول نص ہے، اس پر نص موجود ہوتا ہے، برخلاف خلاف اولا کے کہ خلاف اولا صراحتاً اس پر نص نہیں ہوتا، وہ مجتہد اپنے ذوق سے اس کا یہ کہ تعین کرتا ہے، یہ مجتہد۔ خلاصہ یہ نکلا کہ یہ فرض، یہ واجب، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، مکروہ حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، یہ چیزیں ان کے لیے دلائل کے اصول اور ضوابط میں نے آپ سے عرض کیا۔ اب پورے سال میں آپ کے سبق میں آئے گا کہ یہ خبر واحد ہے، یہ خبر واحد ہے۔ دلیل جب ظنی ہے تو ظنی چیز سے پھر فرضیت کا ثبوت نہیں ہوگا، الفرضیت لا تثبت باخبار الاحاد، اس لیے آپ نے پڑھا ہے شرح النخبہ کے اندر، وحکمہ انہ یفید الظن، خبر واحد کا حکم یہ کہ انہ یفید الظن، وہ ظن کا فائدہ دیتا ہے، لا القطع، قطعی کا فائدہ نہیں دیتا، برخلاف خبر متواتر کی دلیل بھی قطعی ہے تو وہ امر قطعی کا، اس لیے عقیدہ کا ثبوت بھی اسی سے ہوگا اور دیگر فرض کا ثبوت بھی اس سے ہوگا۔ یہ ایک ضابطہ تھا جو اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو بڑی اچھی بات ہے، سمجھ میں نہ آ جائے تو آپ کی مرضی، سمجھے۔ ہمارے مولوی صاحب جامعہ فاروقی میں پڑھتا رہا اور میں نے اس کی تربیت کیا کی، میرا بیٹا تھا، سمجھے، لیکن یہ کہ پڑھتے پھر یہاں سے جب جامعہ فاروقی سے فارغ ہو گئے، وفاق میں پوزیشن بھی آتا، ذہین آدمی، سمجھے، ذہین آدمی، وفاق میں پوزیشن، جب جامعہ فاروقی سے فارغ ہو گیا تو جامعہ اسلامی مدینہ منورہ چلا گیا۔ مدینہ منورہ جب چلا گیا تو وہاں سے پھر مجتہد بن گیا، سمجھے، غیر مقلد مجتہد بنا۔ تو پھر یہاں پاکستان جب تشریف لاتے تو کبھی 20,000، کبھی 30,000، کبھی 40,000 مجھے دیتا تھا، لیکن یہ ہے کہ جب ظاہر ہے کہ پیسے مجھے دیے، پیسے دینے کے بعد پھر اس کے بعد ابو حنیفہ پر حملہ کرنا بھی شروع کر دیا کہ ابو حنیفہ نے یہ غلطی کی ہے، ابو حنیفہ نے یہ غلطی کی ہے۔ تو ایک دفعہ صدر میں کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، فون کیا، ابا جی آپ آ جائیں، تو میں ابا آتا ہوں کا، سمجھے، تو میں چلا گیا، میں نے کہا 40-50,000 روپے تو ملیں گے ضرور، سمجھے، جب بھی وہ باہر ملک سے آتا ہے تو 30-40,000 روپے، اس زمانے میں ہم لوگوں کی تنخواہیں 800-1100 ہوتی تھی، تو اس سے کیا امامت، تدریس، دارالفتاح، یہ سب 1300-1400 تنخواہ آخر میں میرے ہو گئے۔ ملنے کے لیے جب ملاقات کے لیے گئے تو پیسے تو شکر ہے اس نے پہلے سے دے دیا، سمجھے، پیسے دے دیے، ہوٹل میں کھانا بھی کھلایا، لاکھوں کروڑوں لے کر کے چلتے ہیں۔ اس کے بعد ابو حنیفہ پر حملہ بھی شروع ہو گیا، کچھ معزز علماء بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا بیٹا آپ اور میں، ہم دونوں کے دونوں چھوٹے ہیں، ابو حنیفہ کو چھیڑو نہیں، کہیں ہمارے رزق پر لاتما لگے گی، رزق ہماری متاثر ہو جائے گی، لیکن بس وہ، سمجھے۔ تو اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ کے یہاں فرض، واجب، سنت مؤکدہ یہ چیزیں ہیں نہیں ہیں، اہل حدیثوں کی کتابیں اس سے بھری ہوئی ہیں، نہیں ہے، کہا ہے،
میں نے کہا کہ یہ چیز جو آپ کہتے کہ فرض ہے، یہ کہتے کہ واجب ہے، یہ کہتے سنت موقد ہے، یہ کہتے سنت غیر موقد ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام قطعی، یہ مکروہ تحریم ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے، یہ ہے نہیں ہے، کہاں ہے؟ تو میں نے کہا ابو حنیفہ پر تو آپ لعنت بھیجیں، شافعی پر لعنت بھیجیں، آپ کیا ہیں، اس کے اصول کیا ہے؟ جو بھی مرضی ہے، سمجھے؟ میں کہتا ہوں جیسے کہ الامر للوجوب، امر وجوب کے لیے آتا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ فالآن باشروہن، لہذا بیویوں کو بمبو کرنا واجب ہے؟ ارے باشرو امر کا صیغہ نہیں، فالآن باشروہن، اب بمبو کرو، تو میں نے کہا بمبو کرنا واجب ہے؟ الامر للوجوب ہے، اور قرینہ صارفہ جب ہوتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا قرینہ صارفہ بھی مجھے بتا دو، یہ ہمارے اصول کے اعتبار سے یہ سارا مسئلہ ہوگا۔ تو اب میں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ احکام سے جو آپ کی کتابیں بھری ہوئی ہے، فرض واجب سنت موقدہ سنت غیر موقدہ، لیکن یہ آپ لاتے کہاں سے ہیں؟ آپ کے اگر اپنے ہیں تو اپنی کتابوں میں دکھاؤ، اور نہیں ہے تو ابو حنیفہ سے لیے ہے، تو ابو حنیفہ سے لے بھی لو، کتابوں میں مسائل حل بھی کرو، اور ابو حنیفہ پر پاخانہ بھی کرو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ اصول حضرت اقدس کو یاد نہیں تھے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو حضرت اقدس فرما رہے تھے کہ جی ہم ہر چیز کو جو ہے نا حدیث سے حل کریں گے۔ تو میں نے کہا کہ وضو کی سنتیں بتائیں، وہ کسی حدیث سے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہے مسئلہ۔ تو ایسا چکرا گیا، غریب ایسا چکرا گیا، تو آخر میں وہ جو لوگ تھے اس کے معزز لوگ وہ ہنسنے لگے مجتہد اعظم پر، مجتہد پر جب ہنسنے لگے، آخر مجتہد سے میں نے کہا کلمے کو مانتے ہو؟ لا الہ الا محمد رسول اللہ، کہا ہاں۔ میں نے کہا یہ کہاں ہے قرآن حدیث میں؟ اہل حدیث کی دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ کسی حدیث میں دکھاؤ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اب لوگوں نے کہا کہ حضرت اتنے بڑے عالم ہیں، اس کو کلمے بھی پتہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ بڑے میر معتبر بیٹھے ہوئے تھے، سمجھے؟ حضرت اتنے بڑے عالم کو آپ للکار رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں کہ کلمہ دکھاؤ، اس کو کلمہ کا بھی پتہ نہیں، کلمہ نہیں آتا۔ میں نے کلمہ آتا تو ہے لیکن پتہ نہیں کہ کلمہ آیا کہاں سے، کلمہ آتا تو ہے لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ کلمہ آیا کہاں سے ہے۔ مجتہد کا حال یہ ہے کہ مجتہد مارتے رہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ والی حدیثیں دکھاتے رہے۔ میں نے کہا وہ کلمہ شہادت ہے، میں کلمہ طیبہ کی بات کر رہا ہوں، کلمہ شہادت نہیں، کلمہ طیبہ آپ ہمیں بتائیں یہ کہاں ہے؟ تو آخر کار مجتہد اعظم کا یہ ہو گیا کہ کلمہ بھی نہیں ملا، کلمہ نہیں ملا، تو اس وقت سے لے کر آج تک مجتہد مجھ سے ناراض ہے، سمجھے؟ لوگوں نے مشہور کر دیا کہ مجتہد کو کیا ہے، کلمے کا بھی پتہ نہیں ہے کہ مجتہد کلمہ کہاں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو